اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جناب نائب عمرہ ایک ہوں گے یا چار ہوں گے، نائب قیوم ہوگا ایک یا نہیں ہوگا یا چار ہوں گے، شعبہ جات کے ناظمین نائب ناظمین ساری چیزوں کا آپ کو کھلا ہے، فری ہولڈ دیا گیا ہے، اس لیے کہ خدا کے جس پوچھ گچھ کا ذکر کیا گیا اس کے لیے فری ہولڈ بھی آپ کو دیا گیا۔ اسی طرح سے پھر آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اسی دفعہ نمبر 19 میں یہ باتیں بیان کی گئی ہے، اور اسی دفعہ نمبر 19 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا فرض کیا ہے کہ جماعت کے فیصلوں کی تنفیذ، یہ بھی امیر جماعت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ یہ جو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ صاحب قیم کو میں نے کہہ دیا، نائب امیر کو کہہ دیا، شعبے کے ناظم کو کہہ دیا، نہیں کیا تو اس کو گناہ ہے، نہیں، پوچھ گچھ آپ سے ہوگی کیونکہ ٹیم کے کپتان آپ ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک بیت المال کا اونٹ گم گیا۔ حضرت عمر جو ہے وہ دوڑے دوڑے جا رہے تھے، کوئی آدمی مل گیا، اور کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ بھائی وہ بیت المال کا اونٹ جو ہے وہ گم گیا ہے۔ اس نے کیا کہ حضور اتنے آپ کے غلام ہیں، اتنے یہ مدینے کے لوگ ہیں، اتنے جو ہے وہ بیت المال کے کارندے ہیں، کسی کو کہتے تھے وہ نہیں آتا، تو نے کہا کہ پوچھا تو ادھر سے جائے گا نا۔ یہ تصور کریں کہ سابقون الاولون نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے محسوس کیا تھا کہ پوچھا تو مجھ سے جائے گا، کیونکہ یہ جب تک فکر نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ریسپانسبلٹی اگر ہم دوسروں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ٹیم کا تصور آپ نے کیا ہے، ٹیم جانے آپ جانے خدا کے یہاں اور جماعت کے نظم کے اندر امیر سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے اسی میں دوسری بات لکھی گئی ہے، یہ دفعہ نمبر 56 میں جماعت کبریٰ ہے ان کی بات لکھی گئی ہے کہ جماعت کی دعوت اور رسم العین اور پروگرام کی اپنے حلقے میں اشاعت اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں اگر ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ صاحب مراسلہ نہیں آیا، مراسلہ آیا ہے پڑھاتے ہیں لیکن ابھی وہ جو ہے لاپرواہی کر لی، یہ تو بھائی خبر ہوتے ٹی وی سے خبر ملی، اخبار سے خبر پڑھ لی، کسی نے ان کو بتا دیا، معلومات کام شروع ہو گیا۔ کیونکہ خدا کے یہاں تو یہ مراسلے کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس مراسلہ پہنچا تھا پھر تم کام شروع کرو گے، پتا چلا خود معلومات کرو تاکہ ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے مراسلہ راستے میں گم گیا ہو سکتا ہے کوئی چیز ادھر ادھر ہو رہی ہو، تو اس لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ خود سوچ لیں کیا خدا کا وہ جواب پورا ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ جماعت کے مسئلین اور مقاصد سے تعلق رکھنے والے یا ان پر اثر انداز ہونے والے مسائل کا بر وقت نوٹس لینا اور ان کے بارے میں ضروری اقدامات کرنا۔ یہ جو ہر چیز کو ٹھنڈے ڈالتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، آنکھیں کھول لیتے، تو یہ دستور کو بتاتا ہے نہیں تم ذمہ دار ہو، مسائل کے حل کے لیے جدوجہد بھی کرو، دعا بھی کرو، اور تمہارے لیے اجر کا باعث بھی ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو پھر مواخذہ کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح سے اسی دستور کے اسی دفعہ 56 میں تیسری بات کی گئی ہے کہ ماتحت جماعتوں، شعبوں اور اداروں، ذرا دستور کی وسعت دیکھیں، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں عمرہ کی ذمہ داریاں، کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے عمرہ کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ماتحت جماعتوں، شعبوں، اداروں اور ان کے عملے و کارکنان کی نگرانی و رہنمائی و محاسبہ۔ دفعہ نمبر 56 آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جماعت کے جملہ انتظامی معاملات کی انجام دہی، یہ بھی امیر جماعت کے افرائض میں بتایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہیں پر دستور بند نہیں ہوتا، آگے دستور کہتا ہے کہ جماعت کے مفاد میں مجلس شورا کے عائد کردہ پابندیوں کے تحت جماعت کے عملات میں تصرف، ہمارے یہاں جماعت کے عملات کی کوئی فکر نہیں ہے، گاڑی ہے کوئی فکر نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں موٹر سائیکل بھی پوچھ کا بعد ہوگا کہ اس میں تیل صحیح ڈالا، مڈل ڈالا، نہیں ڈالا، ٹھیک چلی نہیں چلی، جماعت کے کام میں استعمال ہوئی، ہمارے بیٹوں اور ہمارے گھر والوں کے استعمال میں رہی، خدا کا پوچھا جائے گا، زکات سے یہ احانت سے یہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ کہا گیا
جو امانتیں جماعت کی طرف سے اس کے سپرد کی جائیں گی وہ اس کی پوری حفاظت کرے گا. یہ ہمیں بتایا ہے. ہم پیسوں کے متعلق نہیں سوچتے، جبکہ ہم یہ خلفائے راشدین کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جناب اپنا کام ہوا تو انہوں نے دیا بجا دیا کہ بھائی جو ہے یہ بیت المال کا تیل جل رہا تھا. آپ بتائیں کہ ہم جماعت کے ان تمام وسائل سے اپنے ذاتی معاملات میں کتنا صرف کرتے ہیں اور کتنے وسائل صرف کرتے ہیں. بس ڈرنا چاہیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ علیم الخبیر موجود ہے، علیم الذات صدور موجود ہے. اور قرآن میں کہا کہ حسن ما فی صدور، اور پھر کہا کہ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دے. دفعہ نمبر 19. اسی طرح سے اور کہا گیا کہ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کرے. جماعت کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تھا. تو اس سے جو ہے ہمارے درمیان میں یہ جو ہے نا سب ارکان جماعت، کارکنان جماعت، رفقاء جماعت، چاہے وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہو، چاہے وہ میری حمایت کرتے ہو، چاہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہو، میرے ساتھ موافقت رکھتے ہو، بغیر اس کو سوچے سمجھے ہوئے میں عدل سے حکم کرتے ہیں. میاں قبیل عمر صاحب کا دور میں نے دیکھا، ان سے کسی نے کہا کہ حضور یہ فلاں آدمی تو آپ کو جو ہے آپ کو بڑی تنقید کرتا ہے. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اپنا حلف پورا کر رہا ہے. قاضی حسین احمد صاحب کو میرے سامنے کسی اجلاس کے اندر کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو ذمہ دار ہے مرکزی اختلاف کر رہا ہے. قاضی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ اپنی بات پوری کرے تاکہ مجھے دوسرا پہلو معلوم ہو جائے کہ اس بات کے کون کون سے پہلو پلس مائنس یا فوائد اور نقصان کے پہلو ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے جماعت کے اندر کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ اس کے اندر کسی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس لیے ذمہ داران کے تقرر میں جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی صلاحیتیں اس کام کی نوعیت سے ہونی چاہیے، اس لیے نوعیت سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آدمی میرے قریب ہے یہ مجھ سے دور ہے. سب ہمارے برابر ہیں. عدل سے حکم نہیں کرو گے تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اسی طرح سے کہا گیا اس دستور کا خود بھی پابند رہے اور اس کے مطابق نظم جماعت کو قائم کرے. بہت سارے لوگ دستور جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو میرے مزاج میں آئے اس طرح کریں، وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے آغاز میں کہہ دیا گیا کہ جماعت کے مقصد اور رسم العین کی دل و جان سے خدمت کرنے کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا. اور پھر اس کے بعد دفعہ نمبر 19 میں کہا گیا کہ جماعت کے سارے کام اسلامی احکام کے مطابق مشورے سے چلائے جائیں گے. امیر جماعت عامر نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے، بلکہ اس کو شورا کے مشورے سے یہ کام چلانے. شورا کا کام ہے پالیسی بنانا، شورا کا کام ہے پالیسی بنا کر کے اس کا تعین کرنا. امیر کا کام ہے اس کو تنفیذ کرنا، اور تنفیذ بھی ایمانداری سے کرنی چاہیے. اسی طرح سے اب نظموں کے درمیان میں اطاعت کا بھی توازن قائم کیا جائے. کہا گیا ہے کہ یہ ان کے فرائض میں یہ بتایا گیا ہے دفعہ 56 کے 2 میں کہ نظم بالا کے احکامات کی تعمیل کرنا. پھر فرمایا کہ ہر حالات اور جماعت سے کے کام سے نظم بالا کو باخبر رکھنا. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہاں خط لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں، ماتحت والے بتاتے ہی نہیں ہیں. اب خود تو باخبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں خبر دو تو خبر نہیں دیتے. اب بتائیے پھر جماعت کا نظام کیسے چلے گا اور خدا کا کیا جواب دیں گے آپ لوگ. اسی طرح سے میرے بھائیوں مالیات کے متعلق بھی دستور جماعت بالکل واضح ہے. دستور جماعت میں کہا گیا جماعت کے بیت المال سے جماعت کے کاموں پہ خرچ کرنا یہ امیر جماعت کا کام ہے. پھر کہا کہ نظم بالا کے واجبات کی بروقت ادائیگی کا انتظام کرنا. دفعہ 56 یہ ہماری آنے نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہیں کہ بس یہ ٹکٹ دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے. ہم نے تو اس دستور کی پابندی کا دستور کا حلف اٹھایا ہے، اس کے پابند ہیں. خط لکھ کے تو خود کا جواب نہیں ملتا. بہت سارے کوپن اور دوسری چیزیں آتی ہیں اس کے کوئی وہ نہیں ہے. کسی کے جو ہے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں سلجھانے کی فکر نہیں ہے. میں اس لیے
یاد کرا رہا ہوں کہ دستور جماعت نے ان تمام چیزوں پہ ہماری رہنمائی کی ہے. پھر کہا ہے دستور جماعت نے بیت المالوں کے نظم و نسق کے متعلق جملہ اختیارات کیے اور جملہ اختیارات امیر جماعت کو حاصل ہوں گے. یعنی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ امیر جماعت کے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ جس سطح کا امیر ہے اس سطح کے امیر کوئی جواب نہیں کرنی ہے. یہ مت سمجھے گا یہ کام جو ہے بیت المال کے ناظم کا ہے, جو کرے نہ کرے وہ اپنا حساب دے گا, لیکن جماعت کے اندر بھی خدا کے یہاں آپ سے بھی پوچھا جائے گا.